کراچی میں ٹرام نہ صرف چلتے دیکھی ہے بلکہ اس کو میں نے بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ٹرام جو تھا کراچی کی ایک بہترین ثقافتی یادگار تھی جس کو ہم محفوظ نہیں کر سکے۔ ڈیجیٹل ریویو میں خوش آمدید۔ مجھے سحر حسن کہتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں کراچی کہانی میں سینئر صحافی، کئی کتابوں کے مصنف طاہر حبیب سے ایک بہت ہی تاریخی چیز ٹرام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بچپن میں جو ٹرام دیکھی وہ کیسی تھی۔ یہ تقریباً 75-80 سال پہلے کراچی میں انگریزوں نے ٹرام کا آغاز کیا تھا۔ پہلے یہ گھوڑے اس کو کھینچا کرتے تھے، بعد میں پھر ڈیزل انجن ڈالے گئے، لیکن ڈیزل انجن کا شور بے پناہ تھا جس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو بڑی شکایتیں پیدا ہوئیں۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ کراچی کی پہچان بن گئی۔ ٹرام جو تھی وہ کراچی کے تمام حصوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی تھی۔ کراچی اس زمانے کا ایک چھوٹا مختصر شہر تھا، لیکن ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے ٹرام نے اس پورے شہر کے مختلف علاقوں کو جوڑ رکھا تھا اور انتہائی سستے کرائے پہ یہ چلتی تھی۔ یہ دراصل ٹرام ہوتی کیا تھی، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو اس لیے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ 50 سال پہلے چلنا بند ہو گئی تھی۔ 50 سال پہلے تک یہ کراچی کی ایک ثقافتی سرگرمی تھی، لوگ اس پہ ملک کے دوسرے علاقوں سے آتے تھے اور اس پہ سفر کر کے بڑا انجوائے کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ کراچی میں رفتہ رفتہ ٹریفک بڑھنے لگا، اور چونکہ ٹرام کی پٹری سڑک کے بیچوں بیچ ہوتی تھی، اس وجہ سے ٹریفک کے بڑے مسائل پیدا ہونے لگے، لیکن ان مسائل پہ قابو پایا جا سکتا تھا۔ سر یہ بتائیے کہ جو ٹرام کراچی میں چلا کرتی تھی اس کو آخر بند کیوں کر دیا گیا؟ کراچی کی ٹرام آج سے 50 سال پہلے بند ہو گئی تھی، اور جب یہ ٹرام بند ہوئی ہے تو اس وقت اس کو چلتے ہوئے بھی تقریباً 75 سال گزر چکے تھے۔ یہ 30 اپریل 1975 کو بند ہوئی ہے۔ ہم نے اس ٹرام کو ختم کرنا اچھا سمجھا۔ اب مثال کے طور پر کراچی میں اس وقت گرین لائن چل رہی ہے، یہ بھی سڑک کے بیچوں بیچ ہے، کہیں سڑک کے درمیان میں سے چل رہی ہے، دونوں طرف جنگلے لگا کے وہ راستے کو الگ سپریٹ کر دیا ہے، کہیں وہ فلائی اوور کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ ٹرام کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کر سکتے تھے، اس کے روٹ بنا سکتے تھے، لیکن ہم اس کو ایک آسان حل کی طرف لے گئے اور ہم نے اس کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا، کراچی میں منی بسوں کی ایک یلغار شروع ہو گئی، رکشا کی یلغار شروع ہو گئی، ٹیکسیوں کی بھرمار ہو گئی۔ نتیجہ ہوا کہ جن سڑکوں پہ پہلے روزانہ 1 لاکھ گاڑیاں چلا کرتی تھی، کم و بیش کے اندازاً بتا رہا ہوں میں، وہاں 5 لاکھ اور 6 لاکھ گاڑیوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ سڑکیں وہی تھیں، ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، جن کی جو چوڑائی تھی وہ چوڑائی اپنی جگہ پہ موجود تھی۔ ابھی بھی آپ کراچی میں جا کے دیکھیں، بولٹن مارکیٹ پہ، صدر پہ ٹریفک جام ہوتا ہے۔ یہ ٹریفک جام ٹرام کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اس زمانے میں کہا گیا کہ ٹرام کی وجہ سے ٹریفک بہت جام ہوتا ہے، ٹریفک کے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ دراصل اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ یہاں دراصل ہمیں روزگار کے دروازے کھولنے تھے شمالی علاقوں سے آنے والے ٹرانسپورٹر حضرات کے لیے۔ ہم نے کیا کیا، ٹرام کو بند کر کے ایک جو سستی سواری تھی جس کا ٹکٹ اس زمانے میں 50 سال پہلے صرف 20 پیسے ہوتا تھا، اور لوگ کم فاصلوں کے لیے اس کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ یہ ٹرام بہت آہستہ چلتی تھی، اتنی آہستہ چلتی تھی کہ تجربے کار لوگ تو چلتی ٹرام سے ہی اتر جایا کرتے تھے اور چلتی ٹرام میں ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں طرف سے کھلی ہوتی تھی، ایک بندہ ادھر سے چڑھتا تھا دوسری سائڈ سے اتر جاتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی، چلتی یہ سڑک کے بیچ میں تھی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کا زمانہ تھا، وہ وزیر اعلیٰ تھے، ایک دن اچانک اعلان ہوا کہ جی فلاں تاریخ سے ٹرام بند کر دی جائے گی۔ آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ شہر میں ٹرام کی جگہ لینے کے لیے کوئی دوسرا ٹرانسپورٹ کا ذریعہ نہیں تھا۔ آپ نے یک لخت اس ٹرام کو بند کر کے مسائل پیدا کر دیے، لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس پہ ٹرام پہ جو سرمایہ کاری ہوئی تھی وہ اچانک ڈوب گئی، لیکن آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ یہ محمد علی ٹراموے کمپنی کی ملکیت تھی۔ جب آپ نے اچانک بند کر دیا، اس وقت 30-40 ٹرام چل رہی تھیں، لیکن وہ 30-40 ٹرام بھی قیمت رکھتی تھی، اہمیت رکھتی تھیں۔ آپ نے اس کا متبادل نہیں دیا، نہ مالکان کو دیا نہ شہریوں کو دیا، اور آپ نے ٹرام کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ شہر جو تھا ٹرانسپورٹرز کے چنگل میں آ گیا۔ نیلی پیلی ٹیکسیاں، چھوٹی چھوٹی منی بسیں، بڑی بسیں، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا کراچی کی سڑکوں پر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شہریوں کو بجائے سہولت ملنے کے
ان کو اور الٹی پریشانیاں ملی، اور ہم نے ان پریشانیوں پہ کوئی تحقیقی پروگرام ہی نہیں کیا. ہم نے یہ بھی نہیں چیک کیا کہ شہریوں کو کس نوعیت کی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس شہر کو جو 170 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے اس کو ہم کیسے مینیج کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ ٹرام بند ہونے کے نتیجے میں سڑکوں پر منی بسوں کا، رکشا کا، ٹیکسی کا، بڑی بسوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا. جہاں پہلے 1 لاکھ گاڑیاں چلتی تھیں وہاں 5 لاکھ گاڑیاں چلنے لگیں، اور پورے شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا. ڈیجیٹل ریویو دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اسی کے ساتھ اجازت. اپنا خیال رکھیے.